لیکن یاد رہے کہ مولانا صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جس کو نہ تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اور نہ سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مولانا صاحب کو سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اگر مولانا صاحب کو بین الاقوامی قوتیں مل کر جو باطل قوتیں ہیں وہ نہ سمجھ سکے تو آپ لوگ کیا سمجھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس نے عالمی دنیا کے تمام باطل قوتوں کا جینا حرام کیا ہے، لیکن افسوس اس بات پر کہ آج کل کچھ نادان لوگ اس شخصیت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور اس پر تنقید کرتے ہیں، ان پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو دوستو یاد رہے کہ جب دیکھا جائے تو دنیا میں ایک نظام، ایک قانون، ایک ماحول ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بہترین انسان اور اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اس نظام کو سمجھ سکے، جو دنیا کے ماحول کو سمجھ سکے، جو دنیا کا جو قانون ہے اس کو سمجھ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پر بھی بصیرت رکھتا ہو، وہ اس بات سے بھی خود کو آگاہ کر سکتا ہے کہ کہاں پر کون اسلام کے لیے مضر ہے، کون اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور اس نقصان کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تلوار سے کیا جاتا ہے یا کوئی دوسرے حکمت عملی سے کیا جاتا ہے۔ یہی دنیا کا بہترین انسان ہوتا ہے جو دنیا کے حالات سے خود کو آگاہ کر سکتا ہے، اور پھر وہ دشمن اور باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو کر ہر محاذ پر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ یہی دنیا کا بہترین اور طاقتور انسان ہوتا ہے۔ تو جب دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا لیڈر، ہمیں ایک ایسی شخصیت عطا کی ہے جو آج اس پرفتن اور نازک اور حساس دور میں بھی اہل باطل کے لیے میدان میں ڈٹ کر اہل باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مراد میری امام انقلاب، امام سیاست مولانا فضل الرحمن صاحب ہے۔ جب دیکھا جائے عالمی دنیا کے جتنے باطل قوتیں ہیں، جتنے باطل پرست ہیں، ان سب کے لیے خطرناک اور ان سب کے لیے ان کا درد سر وہ مولانا صاحب ہے۔ مولانا صاحب ایک ایسا بندہ ہے جس کو سوچنے میں لوگوں کے نسلیں تک چلے جائیں گے، لیکن مولانا صاحب کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ کبھی کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مولانا صاحب پر اعتراض تو کرتے ہیں اور ظاہراً اس کا اعتراض ٹھیک بھی ہوتا ہے، لیکن جب آنے والا وقت ہوتا ہے، آنے والا کل ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اعتراض کرنے والے کی بات غلطی پر مبنی تھی اور مولانا صاحب کی بات بالکل درست تھی۔ کیونکہ جو لوگ مولانا پر اعتراض کرتے ہیں وہ نہ تو دنیا کے ماحول سے آگاہ ہے، اور نہ وہ دنیا کے نظام کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ وہ دنیا کے قانون کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ وہ مولانا صاحب کو سمجھتے ہیں۔ اگر میں ایسا کہوں تو پھر بھی درست ہوگا کہ جہاں تک لوگوں کا سوچ ہے، لوگ جہاں تک سوچتے ہیں، جب لوگوں کا سوچ جہاں ختم ہو جاتا ہے تو مولانا صاحب کا سوچ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بصیرت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہترین دماغ عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین حافظہ عطا کیا ہے جو ہم جیسے لوگ ان کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جب بھی دیکھا جائے آج کل ملک پاکستان میں دنیا کی نظر ملک پاکستان پر ہے، پاکستان کو اسلام کا مرکز قرار دیا جاتا ہے، اور پورے عالمی دنیا میں جب دیکھا جائے تو پاکستان کی طرح ایک جگہ بھی اسلام نہیں ہے۔
اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس سے لوگ بے خبر ہیں۔ مولانا صاحب اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنا سب کچھ قربان کر کے امت مسلمہ کے فکر میں لگا ہوتا ہے، امت مسلمہ اس سے خبر نہیں ہے۔ جب بات ختم نبوت کی آ جاتی ہے تو سامنے ہر باطل کے مقابلہ قادیانی کا مقابلہ کرنے والا مولانا نظر آتا ہے۔ جب بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ناموس پر غیرت کرنے کی آ جاتی ہے تو سب سے پہلے میدان میں اترنے والا مولانا صاحب ہوتا ہے۔ جب بات مدارس کی آ جاتی ہے، جب مراکز کی آ جاتی ہے، جب مساجد کی آ جاتی ہے تو سب سے پہلے میدان میں اترنے والا مولانا صاحب ہوتا ہے۔ جب دنیا میں بات کی جائے پاکستانی عوام کے حقوق کے بارے میں تو اس کی جنگ لڑنے والا مولانا صاحب ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نادان لوگ مولانا صاحب پر اعتراض کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی کی وجہ سے آپ کا اسلام ابھی بھی محفوظ ہے؟ کہ آپ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے جس شخصیت کی وجہ سے آج مدارس، مساجد اور مراکز محفوظ ہے، آج آپ لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں؟ اور جب دیکھا جائے تو مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ذہانت عطا کی ہے، ہر باطل کو سمجھ سکتا ہے، اور پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس باطل کا مقابلہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ عالمی دنیا کی نظر مولانا صاحب پر ہے۔ جب بھی بات ہوتی ہے مولانا صاحب ان کی بات کا مقصد اور مولانا صاحب ان لوگوں کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی بہترین شخصیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مولانا صاحب کے روپ میں ہمیں ایک بہترین انسان عطا کیا ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ ایک آواز، ایک قوت بن کر اپنے اسلام اور اپنے دین کو اور اپنے مراکز، مساجد اور خانقاہوں کو مضبوط کریں، نہ کہ ہم اس مولانا صاحب کے خلاف آواز بلند کریں۔ چند لوگ نادانی کا شکار ہو کر، غلط فہمی کا شکار ہو کر مولانا صاحب کے خلاف بولتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر قسم تبصرے کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ مولانا صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جس کو نہ تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اور نہ سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے اچھا سوچ، اچھی ذہانت اور حسد سے پاک دل چاہیے۔ مولانا صاحب کو سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اگر مولانا صاحب کو بین الاقوامی قوتیں مل کر جو باطل قوتیں ہیں وہ نہ سمجھ سکے تو آپ لوگ کیا سمجھو؟